جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہمارا جو ہے وہ تسلسل ہے لیکچر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2۔ آج لیکچر نمبر 2 ہے اور غزل ہے حسرت موہانی کی، اور کل ہم نے صرف تعارف پڑھا تھا اور اس میں سے ایم سی کیوز اور غزل کی حیت کے اعتبار سے بات ہوئی تھی، اور غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ بتایا تھا، اور آج ہم مزید جو ہے وہ آگے اس کے مختلف پہلوؤں پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ تو آج کی غزل اور اس کا دوسرا جو ہے وہ شعر کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ تھوڑا سا نشان آپ کو لگا دوں کہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی، یہاں سے دیکھیں ہم پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہی ہوم ورک ہوگا، اسی کی آپ نے تشریح بھی جو ہے وہ کر کے مجھے بھیجنی ہے۔ تو سنیے گا جناب، اب باقاعدہ اس کا مفہوم اور ساتھ میں جو ہے وہ تشریح۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ اب باد سرسر باد کون سی ہوا ایسی سرسراہٹ کرنے والی تیز آندھی، اس کو کہا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس شعر کا مفہوم یہ بنے گا دیار وفا، وفا کا راستہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ وفا کا وہ راستہ ہے جہاں سے گزرتے ہوئے تیز آندھی صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باد صبا، صبا ٹھنڈی ہوا۔ تو جیسا کہ کل بھی ذکر ہوا کہ شاعر چونکہ صوفیانہ رنگ جو ہے وہ ان کی شاعری میں غالب ہے اور نمایاں ہے، تو عشق حقیقی میں ڈوب کر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں حسرت موہانی، چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حقیقی عشق میں ڈوب کر لکھا گیا ہے یہ شعر بھی، تو تشریح طلب اس شعر میں شاعر محبوب کے ساتھ وفا، اطاعت، تابع داری کے راستے میں آنے والی تیز آندھیوں کو صبح کی ٹھنڈی ہوا، ٹھیک ہے، یہ صبا جو ہے ٹھنڈی ہوا میں تبدیل کرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر منزل اچھی اور مرضی کے مطابق ہو تو راستے کی دشواریوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، ٹھیک ہے۔ آپ کی منزل جو ہے بہت اچھی ہے، ہمیں مختلف دشواریاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہیں پہ الیکٹرکسٹی، انٹرنیٹ، ابھی جیسے ایک بچے نے کہا بیٹری کا پرابلم تھا، ہوم ورک نہیں کیا، تو لیکن آپ ہی وہ آنے والے مستقبل کے ہیروز ہیں جنہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے۔ تو ابھی آپ مشکلات برداشت کر رہے ہیں اور آپ کی منزل چونکہ بہت روشن ہے، تو اس لیے اس پہ جو ہے وہ کوئی دشواری کو دشواری سمجھا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کو بڑی اچھے طریقے سے جو ہے فیس کیا جاتا ہے۔ تو یہی مصیبتیں تو محسوس ہی نہیں ہوتی ہیں ایسی، جب آپ کی منزل آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہے، روشن ہو، تو پھر تکالیف جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو دل میں لگن اور شوق ہو، منزل پر پہنچنے کی تمنا ہو، تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے غالب نے کیا خوب کہا کہ عشق میں طبیعت نے زس کا مزہ پایا، عشق میں طبیعت نے زس کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، چونکہ جیسا میں نے کہا کہ حقیقی عشق میں ڈوب کر لکھی گئی ہے، صوفیانہ رنگ بھی غالب ہے اس پہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک ہی صورت ہے کہ میری یہ فانی زندگی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے ختم ہونے والی، یہ ختم ہو جائے، میری زندگی کے دن پورے ہو جائے اور میں رب تعالیٰ کا دیدار کروں۔ ایک نہ ایک دن میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے، اگرچہ یہ دن تکلیفوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ دنیاوی تکلیفیں عارضی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک اچھی منزل کا تصور ہے، اس لیے دنیا کی تکالیف مجھے ڈرا نہیں سکتی، بلکہ میں تو ان تکالیف سے لطف اٹھاتا ہوں۔ مجھے تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے، یعنی دنیا کی مصیبتیں بھی میرے لیے خوشی کا باعث جو ہے وہ بنتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ شعر نمبر 2 کی تشریح
آپ اس کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن اسی انداز کے اندر، اسی پیرائے میں رہتے ہوئے۔ اب ہم جو ہے وہ شعر نمبر 3 کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ تو شعر نمبر 3، جی، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، درماندہ کہتے ہیں بچھڑا ہوا، یعنی قافلے سے کٹ گیا، تو بارگاہ عطا اللہ تعالیٰ کا دربار، ٹھیک ہے جی۔ تو گناہ گار ہوں، گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں، یعنی کہ گناہوں کا سے میں ڈوبا ہوا ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے۔ تو میں اس عطا کرنے والے، مفہوم کہ میں اس عطا کرنے والے دربار سے جدا ہو گیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھے مجھ سے ایک غلطی سرزد جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو تشریح طلب اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں دکھوں کا مارا ہوا مصیبت زدہ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے والے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جب کبھی کسی تاریخی، افسانوی، اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے کسی لفظ کے ذریعے سے، تو اس کو تلمیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، شعری اصطلاح میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ جو چیز چاہو یہاں سے کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا، مراد یہ کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، آپ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوع، جس کو ممنوع کیا گیا تھا کہ وہ پھل نہیں کھانا، اور اللہ کا حکم نہ ماننے کے جرم میں جنت سے نکال دیے گئے، تو انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ بندہ تو گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ بھول کر بے شمار گناہ کر چکا ہوں، اب تیری عدالت میں اپنی خطائیں لے کر حاضر ہوں، لیکن تیری رحمت، تیری ذات تو عطا کرنے والی ہے، یعنی کہ رحیم ذات ہے، تو رحیم ہے، تو یقیناً میری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور اپنی رحمتوں کے دروازے مجھ پر کھول دے گا۔ تو جناب اب ہم غزل کے تیسرے شعر کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں۔ اسی دوران میں آپ سے یہ بھی پوچھ رہا ہوں کہ کل میں نے آپ کو نظم اور غزل کے درمیان فرق والا لیکچر بھی جو ہے وہ سینڈ کیا تھا، امید ہے کہ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا، اور آج کلاس کے اختتام پر آپ سے چند سوالات جو ہے وہ اس میں سے بھی کیے جائیں گے، امید ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا۔ تو شعر ہے، تیرے رتبہ دانہ محبت کی حالت، تیرے رتبہ دانہ محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تو مفہوم، تیری محبت کا بلند مقام اور مرتبہ جاننے والے کی حالت تجھ سے ملنے کے شوق میں کیسی ہو گئی ہے، کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے شوق میں جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے راستے پر چلتے ہوئے وہ اس کی حالت کیا بن گئی۔ چونکہ حضرت موہانی صوفی شاعر ہیں، لہٰذا اس شعر میں بھی صوفیانہ رنگ جو ہے وہ نمایاں ہے اور عشق حقیقی میں ڈوب کر لکھا گیا ہے۔ تشریح طلب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں تیری محبت کا بلند مقام اور مرتبہ جاننے والے کی حالت کیا بیان کروں کہ تجھ سے ملنے کی خواہش ہے، اور اس بات پر یقین کہ تجھے پا لینے کے بعد ہر غم دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی
تخلیق کے مقصد کو سمجھے اور میرے مقام کو جانے۔ بقول حسرت موہانی ہی ایک اور غزل میں کہتے ہیں کہ حسن بے پرواہ کو خود بھی خود آرا کر دیا، کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ میرا خالق ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت رکھتا ہوں کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں۔ تو انسان جس سے محبت رکھتا ہے، اس سے ملنے کی خواہش بھی وہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، اس شوق میں ہر دم یہی کہتا ہوں کہ مجھے میرے رب کا دیدار ہو جائے۔ تو اس سیکنڈ لاسٹ شعر کے اندر جو ہے وہ شاعر نے اپنے محبوب سے ملاقات کا جو ہے وہ کہا ہے۔ تو جناب آخری غزل کا شعر، اور اس شعر کو جو ہے وہ یہ میں ایرو کا نشان ادھر لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آخری غزل کا شعر، اور ایسا شعر کہ وہ غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر جو ہے وہ تخلص بھی استعمال کرے۔ اب تخلص کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ یہ دیکھیں جناب کہ یہ حسرت کے اوپر ایک علامت لگی ہوئی ہے، تو اس کو علامت تخلص کہتے ہیں۔ یہی علامت ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ تو غزل کا آخری شعر جس کے اندر جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص بھی استعمال کرے، تو ایسے شعر کو جناب کہتے ہیں، ہاں جی، مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غزل کا وہ شعر، آخری شعر جس کے اندر جو ہے وہ شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے اور وہ غزل کا آخری شعر ہو، تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غزل کا آخری شعر ہو اور شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو پھر بیٹا اس کو ہم آخری شعر کہیں گے، پھر مقطع نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بات، زبردست جی۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور غزل کے آخری شعر کی جو ہے وہ تشریح میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ مفہوم ذرا سمجھیے گا کہ غزل کے آخری شعر کو ایک دفعہ میں پڑھ دوں۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یعنی کسی بھی جگہ پر پہنچنے کی شرط کیا ہے کہ آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے 10ویں جماعت کا آغاز کر دیا ہے، ہم نے حصہ غزلیات کا آغاز کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ختم بھی ہو جائیں گے۔ تو شرط کیا ہے کسی بھی کام کو ختم کرنے کی؟ کہ اس کو آغاز کیا جائے، شروع کیا جائے۔ تو مفہوم، انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائیں گے، انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائیں گے، اس راستے کا آغاز ہو گیا، یعنی کہ وہ جس راستے پر چلنا ہے اس کا آغاز ہم نے کر دیا تو انشاءاللہ اختتام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ شعر حسرت موہانی کی غزل کا مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ تو تشریح طلب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ ہمارے سفر کی ابتدا ہو گئی ہے، ہم نے سفر شروع کر لیا ہے۔ اس شعر میں حسرت نے انسانی زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی واپسی کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس فی ذائقۃ الموت۔ تو جو انسان اس دنیا میں آئے ہیں اس نے واپس بھی جانا ہے، موت برحق ہے، تو کسی نے جلد تو کسی نے بدیر، تو آخرکار اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ بقول شاعر کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ تو لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے،
نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک خاص وقت تک کے لیے اس دنیا میں قیام کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ واپسی کا وعدہ کیا ہوا ہے. یہ جو موت ہے یہ دراصل اس روح کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ انسانی جسم میں مٹی کے جسم میں اس کو داخل کیا جانے لگا تو وہ اس نے انکار کر دیا. تو پھر جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا کہ میرا تم سے یہ وعدہ رہا کہ تم ایک بار چلی جاؤ اور میں تمہیں واپس بلاؤں گا اس دنیا سے. تو یہ اس کا وعدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ روح کو واپس بلا لیتا ہے. تو یہ اصل میں اس کو موت کہتے ہیں. تو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہماری کلاس کا آغاز ہوتا ہے تو اصل میں آغاز ہونا جو ہے اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اب وقت بھی جو ہے وہ قلیل ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم اختتام پذیری کی طرف جو ہے وہ چلیں گے. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو امید ہے کہ آپ کو ساری غزل سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور خاص طور پر مطلع، مقطع اور قافیہ ردیف کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو ہم یہیں سے جو ہے وہ آگے کویشچن آنسر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کون کون پارٹیسپینٹس جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں. 41 اسٹرینتھ ہے جی، اور اس میں اگر 2 مینجمنٹ کے بندوں کو نکال دیا جائے تو باقی اس وقت جو ہے وہ 30 کتنے ہوئے جی؟ 39. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ایک اور کوئی بچہ بھی انٹر ہوا، 42 ہو گئے جناب. چلیں جی، اب ہم سوال و جواب کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. جی ہمارے چیٹ باکس میں جو ہے وہ سوال آنا شروع ہو گئے. تو باد سرسر کا معنی ہوتا ہے جویریہ، تیز آندھی. ٹھیک ہے جی. اور حافظہ حنین فاطمہ بہاول پور سے پوچھ رہی ہیں مقطع کا فرسٹ والا شعر رپیٹ کرنا. اچھا، جو مقطع کی تشریح میں جو میں نے پڑھایا تھا جی وہ نوٹ کر لیں کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے. ٹھیک ہے جی. جی اچھا ایک منٹ آرام سے بچو. اچھا سوال آیا جی محمد سفیان سے، قاضی پارک کیمپس سے، کہ سر قافیہ اور ردیف دوبارہ رپیٹ کر دیں. اچھا وہ میں کر دیتا ہوں بیٹا، لیکن قافیہ جو ہے کاف ڈنڈے والے سے نہیں ہوتا اور کاف نقطوں والوں سے ہوتا ہے قافیہ. تو کاف ڈنڈے والا یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں قافیہ کیا ہے جی، آئیے ادھر ہی دیکھیں جناب. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلا شعر. ٹھیک ہے. ایسے الفاظ جو کہ ہم آواز الفاظ ہوں. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ سب جو ہے آپ کے نام مختلف ہیں لیکن شکلیں بھی مختلف ہیں، جگہیں بھی مختلف ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ ہم جماعت ہیں، آپ ایک ہی جماعت میں ہیں، جبکہ جو ہے وہ ایک جیسی جماعت میں. اسی طرح غزل کے اندر جو ہے وہ دونوں کے دیکھیں شکلیں مختلف ہیں لیکن جو ہے وہ تقریباً آواز جو ہے ملتی ہے. ہم آواز الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ کو ہم کافی الفاظ کہتے ہیں. کاف نقطے والے سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. سفیان ذرا لکھ کر بھیجو مجھے کیسے لکھ رہے ہیں آپ. اچھا اس کے بعد ردیف. اگر ہم ردیف کی بات کریں تو بیٹا جی پھر جو ہے وہ ردیف جو ہے وہ یہ بنتی ہے، اس غزل کی ردیف جو ہے وہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر پہلے مطلب کی تو یہ شرط تھی نا کہ دونوں مصروں کے آخر میں جو ہے ردیف ہوگا، تو ہر دوسرے مصرے کے آخر میں آپ کو ہو گئی ہے نظر آ رہی ہوگی. یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. یہ لچ. اچھا اب ایک اور چیز بھی ہے بچوں، غزل بغیر ردیف کے بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا، لیکن ہم کافی الفاظ کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی. اچھا ایک اور چیز آپ نے بلکہ مجھے بتانی ہے، آپ نے لیکچر لیا ہے. اچھا اب ایک سوال ہو رہا ہے درماندہ. جی بیٹا
ثانیہ میں نے آپ بتایا تھا بیٹا جی آپ درماندہ کا معنی بچھڑے ہوئے یعنی کہ کسی قافلے سے الگ ہو جانا. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں آپ لوگ کہ جناب غزل کے کم از کم کتنے شعر ہونے چاہیے یا کتنے شعر ہوں کم سے کم تو پھر غزل بنتی ہے؟ تو حفصہ نے بھی سوال کیا بیٹا، میں بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. جی کم سے کم کتنے شعر ہوں تو غزل بنتی ہے؟ ہاں جی زبردست جی حفصہ، آپ کا بھی درست جواب، منیب نے بھی درست جواب دیا، کائنات جویب نے بھی درست جواب دیا. تو اب ہم حفصہ شمس کے سوال کی طرف کہ رتبہ دانہ محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت کا بلند مقام جاننے والا. ٹھیک ہے جی. دانا کا مطلب ہوتا ہے نا جان پہچان، دانا کا مطلب عقل بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے ٹھیک ہو گیا جی، ویری گڈ. تو جی جناب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اب مائک پہ جو ہے میں بلا رہا ہوں کل کے لیکچر کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی کہ نظم اور غزل کے درمیان فرق. تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے بچے جو ہے وہ بول کر بھی جو ہے وہ جواب دیں. تو جو بچے نے جواب دینا ہے وہ ہینڈ ریز کر لے جلدی سے، تاکہ جو ہے میں اسی سے مخاطب ہوں. جی کون جواب دینا چاہ رہا ہے جناب؟ ہینڈ ریز کریں. اوکے زبردست جناب جویریہ. اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کا میں مائک آن کر دیتا ہوں. یہ لیں جی جویریہ مائک آن ہے بیٹا آپ کا. اچھا یہ بتائیں کہ غزل کسے کہتے ہیں اور نظم کسے کہتے ہیں؟ جی بیٹا بتائیں. جی اور کوئی بچہ ہمیں سن رہا ہے تو وہ آنسر کر دیں، میں بھی کہ انٹرنیٹ پرابلم ہو اس کی طرف. جی نہیں جی مائک پہ آ کر بتائیں. ہاں جی فصیح الرحمان سوال یہ ہے کہ غزل کسے کہتے ہیں اور نظم کسے کہتے ہیں؟ دونوں میں سے کسی ایک کی چلیں آپ تعریف بتا دیں. آ جائے جی مائک پہ آ جائیں جس نے جواب بتانا ہے. اچھا چلیں آسان اس سے بھی آسان پوچھتے ہیں، یہ بتائیں کہ مطلع کسے کہتے ہیں؟ جی جویریہ بتائیں، ہاتھ کھڑا کیا ہوا آپ نے. اوکے جویریہ کی طرف واقعی جی انٹرنیٹ پرابلم ہے تو اس نے مجھے بتا دیا. چلیں اب حافظہ حنین فاطمہ سیکنڈ نمبر پہ. جی غزل کا وہ پہلا شعر جس میں ہم قافیہ الفاظ آ رہے ہیں اور ردیف بھی آ رہی ہو، اسے مطلع کہتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیں کہ اگر ردیف نہ آ رہی ہو تو نہیں ہوگا. تو غزل بھی نہیں ہوگی. نہیں غزل تو نہیں. مطلب بھی ہو جائے گا غزل بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو میں نے بتایا کہ ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو ہم کافی الفاظ اگر موجود ہیں تو ہم اس کو بھی مطلع کہہ سکتے ہیں کیونکہ غزل کا پہلا شعر ہے. یا اس کے اوپر جو ہے میں مزید دوبارہ سے اس پہ ریسرچ کر لوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست بھی ہو. ٹھیک ہے لیکن فی الحال ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ غزل کا پہلا شعر جو ہم قافیہ اور دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں تو اس کو کہتے ہیں. اب شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھا قافیہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور فرض کیا کہ وہ غیر مرتدف غزل ہے اس میں ردیف ہی نہیں ہے تو پھر بھی ہم اس کو مطلع ہی کہیں گے نا. جی جناب اور دوبارہ سے پھر سر جی ایکسکیوز می سر. جی جی حفصہ سر
مطلع کا اصل معنی طلوع ہونے کی جگہ ہوتا ہے. میں نے سرچ. ہاں جی، تو ہم شعری اصطلاحات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لغوی معنی آپ نے بالکل درست بتایا ہے، طلوع ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے، آغاز جہاں سے ہوتا ہے، اور مقطع کا معنی اختتام ہونا. اسی لیے تو غزل کا آغاز جو ہے مطلع سے ہوتا ہے اور اختتام مقطع سے ہوتا ہے. ویری گڈ. اور اب ہم کون بتا رہے ہیں کہ ہم قافیہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جی جناب، جلدی سے آ جائیں مائک پہ. ہم قافیہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ جی حفصہ. سر ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک ہی جگہ پہ یوز ہو رہے ہوں اور ان کا وہ ساؤنڈ بھی سیم ہو، جیسے فضا اور رہنما. تو یہ جیسے کہ ایک دو بچے ہیں لیکن وہ ان کے نام چینج ہے، کلاس مطلب ایج چینج ہے، لیکن ہے تو ایک ہی جماعت میں نا. ہاں، تو وہ کہلائیں گے ہم جماعت. ٹھیک ہے جی، تو ایک ہی یس سر، جماعت جیسے کے. وہ اور ہم اسی طرح قافیہ. جی ہے، اسی طرح ہم قافیہ الفاظ جو ایک ہی آواز والے الفاظ ہوں. تو اس غزل میں ذرا دیکھیں، جس پہ میں سپوٹ لائٹ ڈالتا ہوں آپ نے وہ پڑھنا ہے لفظ. یہ کیا ہے؟ جی سر فضا. ویری گڈ. یہ رہنما. رہنما. جی. یہ صبا. خطا. کیا؟ کیا. اور ابتدا. ابتدا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے ویری گڈ جی، کلیپنگ. اور آپ کو جو ہے سب کو پتا چل گیا کہ ہم سر قافیہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں. جی بیٹا. عطا بھی تو ہے، وفا، عطا. اوکے اوکے اوکے. کہاں نہیں بیٹا. اچھا، اب اس میں کیا ہوگا کہ ہم یہ جو الفاظ ہے نا، ہم قافیہ الفاظ، اس کی شرط ہے کہ ردیف سے پہلے. اور اگر ردیف نہ ہو تو پھر آٹومیٹیکلی ہمیں پتا چل جاتا ہے. اگر ہو گئی ہے نہ آتا تو اس سے پہلے والا لفظ. اور یہ پہلے مطلع کے اندر پہلے دونوں مصروں میں اور پھر ہر شعر کے دوسرے مصرے میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو ویسے بہت سے لفظ ایسے ملتے جلتے ہیں نا، وفا، عطا. ٹھیک ہے، یہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو؟